بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری پردہ نشین معززات روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہمیں بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا ہے، جو رحمتوں بھرا، بخششوں اور مغفرتوں بھرا، برکات سے لبریز یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس مہینے کے جو باقی دن گنتی کے چند لمحات رہ گئے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو ہمارے حق میں جنت کے داخلے کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور جہنم سے آزادی کا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں پروانہ بنا دے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے احباب تھے، مائیں بہنیں تھیں، بزرگ تھے، نوجوان تھے، جو سابقہ گزشتہ رمضان میں تو ہمارے درمیان موجود ہوا کرتے تھے، ہماری طرح وہ بھی عبادات کرتے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے، لیکن اس رمضان میں وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، تحت نگاہ وسیع کر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی اللہ تعالیٰ راحتیں نصیب فرما دے۔ تو رمضان کے حوالہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ ویسے تو انسان کی پوری زندگی ہی چند دنوں کی زندگی ہے، گنتی کے چند دن ہی ہیں۔ شاعر نے بھی خوب کہا تھا، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی سی دیر میں آئے اور چلے بھی گئے۔ وَمَلْ حَیَاتُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے، کوئی اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ پانی کا ایک بلبلا ہوتا ہے، بندے کو پھر بھی کچھ امید ہوتی ہے، ہو سکتا ہے گھوم گھما کے تھوڑا سا وقت یہ نکال ہی جائے، اور بندے کی سانس کا یہ بھروسہ بھی نہیں ہے۔ ہنستے مسکراتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اچھا خاصا صحت مند تندرست توانائے انسان، پتہ نہیں کیا خبر کس گھڑی کس لمحہ موت کے آہنی پنجے اسے دبوچ لے۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، حادثاتی موت واقعہ ہو جاتی ہے، یا طبی طور پر بندہ بات چیت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے قرب و جوار میں، عزیز و اقارب میں اتنی ایسی اموات ہوئی ہیں کہ ہم سے مل جل کے بندہ جاتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تھوڑی ہی دیر بعد خبر ملتی ہے فلاں بندہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو ہمیں یقین نہیں آتا ابھی ہمارے ساتھ وہ بیٹھا ہے، ہم نے مل کے کھانا کھایا ہے، چائے پی ہے، بات کی، حال آواز پوچھا ہے، ہنستا مسکراتا ہوا، صحت مند تندرست ہوا، میں نہیں مانتا وہ فوت ہو گیا۔ کوئی مانے نہ مانے، موت کسی کو معاف نہیں کرتی، آنے کی تو باریاں لگی ہوئی ہیں، جانے کی کوئی ترتیب اور باری نہیں۔ دادا کیا پردادا پردانا وہ زندہ ہوتے ہیں، نیچے تک پڑپوتے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بندے کئی سال بستر مرگ پر گزار دیتے ہیں، بیماری کی حالت میں، محتاجگی کی حالت میں لاچار پڑے رہتے ہیں، اور چلتے پھرتے ہنستے مسکراتے نوجوان دنیا سے چل بستے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ویسے بھی قرب قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، میری جو امت کی اوسطن عمر ہوگی وہ تقریباً 60 سال، 60 سال سے کچھ نیچے یا کچھ سال اوپر۔ اب ہم دیکھ لیں انگلیوں پہ گنے چنے چند ہمارے بزرگ سفید ریش جو زیادہ عمر کے ہیں۔ اب جو نئی نسل آ رہی ہے 50-60 کے لگ بھگ، ابھی 40 سال زندگی کے گزرتے نہیں ہیں، داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بزرگ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، بڑی عمر کی مائیں بھی بیٹھی ہوں گی مسجد میں، وہ بخوبی جانتے ہیں، کچھ پیچھے چلے جائیں ماشاءاللہ بزرگوں کی عمر 70-80 سال تک پہنچ جاتی، صحت مند تندرست توانا، چلتے پھرتے
بال بھی بس گنے چنے سفید ہوا کرتے تھے۔ اب تو یہ حالت ہو چکی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہر حوالے سے کمزوری آتی جا رہی ہے، ایمانی حوالے سے، جسمانی حوالے سے بندہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم عموماً یہ بات سنتے ہوں گے، پہلے بھلے وقتوں میں یہ دور ہوا کرتا تھا کہ گھر بالکل کچے ہوا کرتے تھے لیکن لوگ بات کے ایمان کے پکے اور سچے ہوتے تھے۔ مساجد کچی تھی، سادہ سی مسجدیں ہوا کرتی تھی لیکن نمازی پکے نمازی ہوتے تھے۔ ہم مسجد نبوی کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خیر باد کہا، مدینہ پاک آپ تشریف لے کے آئے، کس طرح مسجد نبوی آپ نے تعمیر کی، کچی پتھروں کے ساتھ، گارے کے ساتھ، کھجور کے تنے اور ٹہنیاں اوپر ڈال کے اس کی چھت بنائی۔ آپ کے جو گھروں کی چھت تھی، جو امہات المومنین کے حجرات تھے، بالکل چھوٹی چھوٹی چھتیں، اس طرح ہاتھ بھی لگ سکتا تھا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ جب ولید بن عبد الملک کے دور میں ان حجرات کو ختم کر کے مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا گیا تو وہ روتے تھے، کاش کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کچے گھروں کو، چھوٹی چھوٹی دیواروں کو کھجور کی ٹہنیاں اور تنے اوپر ڈالے ہوئے انہیں نہ گرایا جاتا، انہیں باقی رکھا جاتا بطور عبرت اور نشان کہ ساری کائنات کے امام اور سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسی پیاری اور سادہ زندگی گزاری ہے جس میں تکلف نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ قرب قیامت کیا ہوگا آپ دیکھیں گے، بکریوں کے چرواہے، سادہ دیہات، دور دراز کے رہنے والے لوگ، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں بنا کر ان میں فخر کیا کریں گے۔ ایسے ہی مسجدوں کا حال ہے، مسجدوں پہ فخر ہوگا کہ ہماری مسجد سب سے اونچی، سب سے اچھی، اس میں کتنا سنگ مرمر پتھر، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مسجد کی آبادی جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح آبادی نہیں۔ ایک مسلمان ہو، 5 وقت کا نمازی نہ ہو، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کا اسلام کہاں گیا؟ یہاں ایک بڑی دکھ بھری بات یاد آ گئی۔ ہمارے استاد محترم شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ، جہاں استاد جی مزمل صاحب پڑھاتے ہیں شاہ صاحب کے جامعہ میں، وہ شیخ الحدیث ہیں، ہم ان سے دورہ تخصص کر رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے سبق انہوں نے اپنا درد دل بیان کیا کہ میرے دل میں ایک خواہش، تمنا اور بھوک اٹھی، کیوں نہ میں ننکانہ میں جاؤں، وہاں غیر مسلم ہیں، وہاں سکھ رہتے ہیں، انہیں دعوت و تبلیغ، دعوت دی جائے دین کی، اسلام کا پیغام پیش کیا جائے۔ تو ہم چلے گئے، کہتے ہیں جہاں ان کے گردوارے اور جتنا سلسلہ تھا ان کے بڑوں سے ملے، ہم نے کہا کہ اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، اسلام بڑی خوبیوں والا دین ہے، یہ عالمگیر دین ہے، دنیا آخرت کی کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ ان کا بڑا گرو کہنے لگا ہم آپ کی بات مانتے سنتے ہیں لیکن 2 سوال آپ سے پوچھیں گے، ان کا جواب آپ دے دیں، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اگر نہیں جواب دے سکتے، ان کا حل پیش نہیں کر سکتے، پھر ہماری طرف سے سلام ہے، آپ جنہیں پاؤں پہ آئے ہیں واپس جا سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیں جی کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مسلمان، مومن اور کافر اور مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہ آپ کے نبی نے فرمایا، آپ اسے حق سچ مانتے ہیں؟ کہنے لگے بالکل مانتے ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ کی نبوت والی سچی سچی زبان میں شک کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے پھر میں دور کی مثال نہیں دیتا، لاہور، اسلام آباد، کراچی، کہیں اور نہیں دیتا، اسی ضلع شیخو پورہ کے یہاں ننکانہ آپ آئے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، جب اذان ہوتی ہے مسلمانوں کی دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں، ہمارے غیر مسلموں کی دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں، بتلاؤ وہ فرق کہاں گیا؟ وہ مسلمان جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان اور کافر، مشرک اور مومن کے درمیان جو فرق ہے، فرق کرنے والی چیز وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلمانوں کے بھی کاروبار چل رہے ہیں، کافروں کے بھی چل رہے ہیں، کہاں وہ فرق رہا مسلمانی کا؟ پہلے اپنے مسلمانوں کو آپ مسلمان کر رہے ہیں۔
کہنے لگا دوسری بات بھی سنیں۔ وہ کیا جی بتاؤ؟ کہتا ہے آپ کے نبی نے فرمایا نا من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمیں دھوکہ دینے والا ہے، دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ بالکل فرمایا، کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں ننکانہ کی مارکیٹ میں چلے جاؤ، 2 نمبر چیز سامنے 1 نمبر ہے، قیمت 1 نمبر کی ہے، دھوکہ اور فراڈ کر کے 2 نمبر چیز مسلمان بیچ رہے ہیں یا کافر؟ کہتے ہیں جو سکھوں کی دکانیں ہوں گی 1 نمبر مال ملے گا، جو سامنے ہوگا وہی آپ کو دیا جائے گا، جس کی قیمت بتائی جائے گی وہی مٹیریل اور مال فراہم کیا جائے گا۔ بتلاؤ وہ کہاں مسلمانی گئی؟ پہلے ان مسلمانوں کو مسلمان کرو، پھر ہمارے پاس آنا۔ پہلے اپنوں کو تو اپنا بنا لو حقیقی معنوں میں، تو ہم خود اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنیں گے۔ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ لاو لاہب نہیں ہے، یہ ایک ہی بار موقع اللہ نے دیا ہے، بار بار نہیں ملے گا۔ یہ قیمتی ترین چیز ہے، دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا۔ جو سانس نکل گیا وہ دوبارہ نہیں، جو لمحہ اور 1 سیکنڈ گزر گیا وہ دوبارہ میسر نہیں۔ اس لیے ہم قیمتی سمجھتے ہوئے ان لمحات کو، ان کی قدر کر لیں۔ رمضان آدھے سے زائد گزر چکا ہے، 2 حصے گزر گئے ہیں، آخری اور تیسرا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، چاند طلوع ہوگا، 21ویں رات شروع ہو جائے گی، جو تاج راتوں میں سے ہے۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں یجابر فی رمضان، آپ رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، من العشر الاواخر، آخری عشرہ میں، اور ساتھ حکم دیا کرتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من رمضان من آخر الاواشر، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ وہ تاک راتیں 5 ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ مانی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا ہوا کرتا تھا؟ احیا اللیل وایقظ اہلہ، آپ خود بھی رات کو بیدار رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، وجد وشد المئزر، آپ بہت زیادہ محنت، کوشش اور کاوش کرتے نیکی زیادہ کمانے میں، اور آپ اپنی کمر مبارک کس لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کوشش نیکی کے کام میں رمضان کے پہلے 20 دنوں اور باقی زندگی کے ایام سے بڑھ کر رمضان کے آخری دنوں میں کرتے، مالا یجتہد فی غیرہ، ان 10 دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں آپ اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ گنتی کے چند لمحات، پورا رمضان کیا پوری زندگی چند لمحات ہیں ہمارے پاس۔ اب ان قیمتی ترین لمحات میں سے بھی چند گھڑیاں ہمارے پاس باقی رہ گئی ہیں۔ آج آخری عشرہ جو ہے شروع ہو چکا ہے، جو عمومی طور پر ہم اعتکاف کرتے ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ہر سال ہر رمضان میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جب غم والا، دکھ والا سال صحابہ کرام کے لیے آیا، وہ سال العام الذی قبض فیہ، جس سال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی گئی، آپ نے اعتکاف 20 یومن، 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بندہ 20 دنوں کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کہتے کسے؟ کس چیز کا نام ہے اعتکاف؟ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا، خاص کر لینا، اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص کر لینا، مخصوص دنوں کے لیے اور مخصوص جگہ میں۔ اعتکاف جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔
چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ امہات المومنین میں سے بھی کچھ امہات المومنین وہ اعتکاف کیا کرتی تھی، حتیٰ توفاہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا، آپ دنیا سے رخصت فرما گئے، فوت ہو گئے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ازواج مطہرات آپ کے بعد اعتکاف کیا کرتی تھی۔ وہ اعتکاف مسجد نبوی میں ہوتا تھا، جہاں پردے کا بندوبست ہو، عصمت کی حفاظت ہو۔ تو عورتوں کے لیے بھی گھر میں اعتکاف نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جہاں رمضان المبارک کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے حوالہ سے کیا فرمایا؟ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے، چاہے میاں اعتکاف میں ہو یا بیوی اعتکاف میں ہو، کوئی بھی ہو، اعتکاف کی حالت میں یہ جائز و روا نہیں ہے۔ باقی رہے معاملات خدمت لینے کے، گھر والوں نے کوئی پردے میں بات کرنی ہے تنہائی میں، وہ کی جا سکتی ہے۔ اعتکاف کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے مسجد سے باہر نہ نکلا جائے۔ اگر کوئی ایسی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، مسجد کے اندر رہیں گے۔ اعتکاف ایسی عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کو قبر کی یاد دلاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک خیمہ اور حجرہ لگایا جاتا ہے۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب آخر یہ عشرہ شروع ہوتا، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیتی تھی۔ آپ فجر تک مسجد میں گزارتے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے خیمہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ خیمہ لگائیں گے، یہ نہیں کہ جہاں جی میں آئے مسجد میں بغیر خیموں کے بیٹھ جائیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اعتکاف کا جو طریقہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنایا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کیا جائے، اور یہ اعتکاف بندے کو آخرت کی قبر کی یاد دلاتا ہے۔ خیمے کا حجم کتنا ہوتا ہے؟ 6 سے 7 فٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے، تقریباً اندازاً 4 فٹ اس کی چوڑائی ہوتی ہے۔ یہی قبر کا سائز ہوتا ہے۔ بندہ تنہائی میں، علیحدگی میں ہوتا ہے، اسے اپنے رب کی یاد آتی ہے، قبر یاد آتی ہے کہ اس اعتکاف کی جگہ میں، خیمے میں میرے پاس زندہ لوگ موجود ہیں، میں خود بھی زندہ ہوں، میرے پاس سہولتیں بھی ہیں، وہ اندھیرے بھی نہیں ہیں، میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوست احباب عزیز و اقارب موجود ہیں، جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے مجھے مل جائے گی، پریشانی والی بات نہیں۔ دل زیادہ گھبرائے، خیمے سے باہر آیا، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی، بات چیت، دعا سلام، حال احوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن قبر جہاں تنہائی کا گھر ہے، کوئی فرسان حال نہیں ہوگا، آل و عیال سارا کنبہ قبیلہ دوست احباب عزیز و اقارب قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، مال و دولت بھی واپس۔ ایک عمل ہوگا جو بندے کے ساتھ جائے گا، جو وہاں کام آئے گا۔ تو میں کیوں نہ اس آخرت کی تیاری کروں، اپنی قبر کی تیاری کروں، اپنے موت کے بعد کے وقت کی تیاری کروں، اپنے رب سے رابطہ قائم کروں، ذکر میں، اذکار میں، تلاوت قرآن میں، دعا اور مناجات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ اور یہ جو مصیبت ہے آج کے دور میں، موبائل فون کو بھی اعتکاف میں ساتھ لایا جاتا ہے، یہ قطعاً کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات سے قطع تلقی کر کے، فرصت کے لمحات لے کر اپنے رب کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے یہ چند دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، جو عمومی 10 دن بیٹھا جاتا ہے۔ 10 دنوں سے کم بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی اللہ کے نام کی کہ ایک رات کا میں اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں، بیت اللہ میں جا کے۔
تو کیا میں اپنی نظر پوری کروں؟ آپ نے فرمایا اوفی بنظری کا، اپنی نظر کو پورا کرو، جو اللہ کے لیے نظر مانی ہے اسے پورا کرو۔ تو ایک رات کا، اب دن کے وقت کی نظر تو نہیں مانی، ایک رات کی نظر مانی تھی کہ میں اعتکاف کروں گا بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، تو آپ نے فرمایا اس نظر کو پورا کرو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نظر پوری کی۔ کم دنوں کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، زیادہ دنوں کا بھی، جس طرح ہم نے پہلے سنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اللہ کو پیارے ہوئے آپ نے 20 راتوں کا اعتکاف فرمایا، 20 دن اور 20 راتوں کا، آخری 20 دن سے جو رمضان المبارک ہے اس کا آپ نے اعتکاف لیا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جو شروع میں سورۃ القدر تلاوت کی گئی ہے خطبہ مسنونہ میں، اور سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینہ میں رب تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کیسی ہدایت؟ اس میں ہدایت کی واضح اور روشن دلیلیں موجود ہیں، یہ فرقان ہے حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، جنت اور جہنم کے راستے کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا کیا معنی؟ نزل القرآن جملۃ واحدۃ الی السماء الدنیا، لوح محفوظ سے قرآن کو ایک ہی رات میں جب بارگی نازل کر دیا گیا، اور وہ رات کون سی تھی؟ وہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی۔ اب ان 5 تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ ہر سال فرق اور تبدیلی کے ساتھ آتی ہے، کسی ایک رات کو خاص کر لینا یہ درست نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورا آخری عشرہ خود بھی بیدار رہتے، زیادہ کوشش کرتے، پہلے سے بھی زیادہ آپ عبادت فرماتے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، اس میں اعتکاف کا بھی آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے باقاعدگی سے زندگی کے ہر سال۔ ایک سال ایسے ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمانے لگے، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے اجازت مانگی میں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ لوں، آپ نے اجازت دے دی۔ امہات المومنین میں سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے خیمہ لگایا، وہ بھی اعتکاف بیٹھ گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے خیمہ لگایا، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اتنے عورتوں کے خیمے لگے، فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو خبر دی گئی اس طرح امہات المومنین اعتکاف بیٹھ گئی ہیں، تو آپ نے خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا، اس اعتکاف کو آپ نے توڑ دیا کہ یہ نیکی کے ارادے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور مقابلے میں اعتکاف بیٹھا گیا ہے۔ پھر اس اعتکاف کی قضائی آپ نے ادا فرمائی شوال کے آخری عشرے میں جو رمضان کے بعد ہے۔ اس حوالہ سے کتنا شوق ذوق، کیا پتہ چلا اعتکاف کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، بعد میں اس کی قضائی ادا کر دی جائے۔ اور اسی طرح جو عورتیں ہیں، شور دیدہ عورتیں ہیں، وہ اپنے خامدوں کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، ان کا اعتکاف ختم کروایا جا سکتا ہے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروایا۔ اور جو کنواری عورتیں ہیں یا بیوہ ہیں وہ ولی کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کر سکتی، اور اعتکاف ایسی عبادت ہے، پہلے بھی عرض کیا ہے، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ ماحول معاشرے میں مشہور ہے، میں مقام حیات مدرسہ میں دوسری کلاس میں پڑھا کرتا تھا، اعتکاف بیٹھ گیا وہاں بڑی مسجد جامع مسجد محمدی اہل حدیث میں، تو ہمارے ساتھ ایک بھائی اعتکاف بیٹھے، میرے ساتھ ہی ان کا خیمہ تھا مقام حیات کے، وہ کہنے لگے میں ساتھ والی مسجد جو ہے اس میں 10 سال سے اعتکاف کر رہا ہوں، اس سال میرے دوست ادھر لے کے آئے کہ آپ ادھر ہماری مسجد میں اعتکاف کریں۔ تو کہتے ہیں ان 10 سالوں میں گرمیوں کا بڑا سخت شدید موسم تھا، پسینہ بدبو آتی، ہمارے قاری صاحب جو ہیں مولوی صاحب ہمیں نہانے نہیں دیتے تھے، کہتے ہیں جب تک بندے پہ غسل فرض نہ ہو جائے تو اعتکاف میں نہانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ کہاں دین الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ جو دین ظاہری باطنی، اندر کی باہر کی، ماحول معاشرے کی، عقیدے کی، ہر طرح سے ہر حوالے سے صفائی کو پسند فرماتا ہے اور صفائی کو ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دے دیا گیا ہے، کیا اس دین میں یہ ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے کہ 10 دن بندہ مسجد میں رہے، اللہ کے گھر میں اعتکاف میں نہا نہیں سکتا؟ کہاں لکھا ہے بھائی قرآن میں، حدیث میں؟ یہ کس شریعت میں لکھا ہے؟ یہ پابندیاں سختیاں یہ بناوٹی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ نہا سکتے ہیں، صاف ستھرے رہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ کیسی پابندی ہے؟ جو بات دین میں نہیں ہے وہ اپنی طرف سے سختی اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ سمجھداری عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ جتنا دین شریعت نازل ہو چکا ہے وحی کی صورت میں، ہم اس پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں تو بڑی بات ہے۔ نیکی تب بنتی ہے، کوئی شرعی حکم تب اسے ایک قانون اور احساس اور بنیاد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر لگے گی، قرآن کریم کی شکل ہو یا حدیث مبارکہ کی صورت میں۔ یہ دونوں وحی کی قسمیں ہیں۔ قرآن ہمیں کیسے پتہ چلا یہ قرآن ہے، یہ رب تعالیٰ کی کلام ہے؟ یہ بھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تاک راتوں میں سے کسی رات میں نازل ہوا، لوح محفوظ سے ایک ہی مرتبہ اکٹھا آسمان دنیا پہ نازل ہوا، پھر وہاں سے جتنی ضرورت تھی 23 سال کے عرصہ میں 10 سالہ 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور، اس دور میں کچھ مکی صورتیں کچھ مدنی صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہجرت مدینہ سے پہلے یا چاہے مدینہ کے قرب و جوار میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، وہ مکی صورتیں ہیں۔ جو مدنی دور میں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ ساری ترتیب نزول اور توقیفی ترتیب ساری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی سمجھائی، آپ نے ہی تو ہمیں بتایا یہ قرآن ہے، تو پھر حدیث میں شک کیسا؟ آپ تو قرآن کی عملی تفسیر ہیں، قرآن پہ آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ جتنے بھی شرعی احکامات ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن حدیث میں قطعاً کوئی ٹکراؤ کوئی فرق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں، حدیثیں قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں کہ کوئی صحیح حدیث کسی صحیح حدیث کے ساتھ نہیں ٹکراتی، نہ کوئی صحیح حدیث کسی قرآن کریم کی آیت کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، بات اللہ تعالیٰ کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے، بات میں کوئی فرق نہیں، ذات الگ الگ ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، یہودیوں نے نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، انہوں نے ظلم کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم نے ایسے ظلم نہیں کرنا، غلط نہیں کرنا، میرے مقام سے اٹھا کے مجھے اللہ کے مقابلے میں نہیں لانا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرو، اسی میں میری عزت ہے، میرا مقام ہے، یہی میری عزت ہے۔ آپ نے منع فرمایا سختی سے، بات اللہ کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے، ذات الگ الگ ہے، تو قرآن و حدیث میں فرق کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ نے رمضان میں نازل کیا، سلسلہ حدیث الصحیحہ میں حدیث پاک موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل کیے گئے وہ یکم رمضان کو، اور جو تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر وہ رمضان کے 6 دن گزر جانے کے بعد 7 رمضان کو، اسی طرح جو
انجیل نازل ہوئی، وہ 13 رمضان گزر جانے کے بعد 14ویں رمضان کی رات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ زبور جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ 17 رمضان گزر جانے کے بعد 18ویں رات کو نازل ہوئی۔ اور جو رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، رمضان کے 24 دن گزرے، 25ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا۔ پھر 23 سالہ نبوت کے عرصے اور دورانیہ میں مکی اور مدنی دور میں جتنی ضرورت پیش آتی رہی، اس کے مطابق وہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ آخری عشرہ رحمتوں والا، برکتوں، بخشوں اور مغفرتوں والا، باقی بھی سارا رمضان برکات والا ہے، لیکن جو آخری دن ہیں ان میں بھرپور محنت کرنی چاہیے، بھرپور عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ قدر والی رات، مقام و مرتبے اور فضیلتوں والی رات آپ کو کس نے خبر دی، کس نے یہ بات معلوم کروائی کہ قدر والی رات کیا ہے؟ آپ اس کی قدر و منزلت کو کیا پہچانیں؟ یہ ایسی رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی نگرانی میں اللہ کی طرف سے معاملات کو لے کر ان کے متعلق اترتے ہیں، اور یہ سلامتی والی رات، سراسر سلامتی والی، پوری کی پوری رات خیر و برکت اور سلامتی والی، جو فجر طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ وہ برکتوں والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی۔ عجیب مسلمان ہیں، جس رات کی فضیلت رب کے قرآن سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 فرامین سے، آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہوتی ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت، ان راتوں میں ہم بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں۔ اور جو شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، شعبان کی 15ویں رات، جس کی کوئی کسی صحیح حدیث سے فضیلت ثابت نہیں، لیلۃ القدر کی ساری فضیلتیں لے جا کر اس رات کے ساتھ نتی کر کے اور اپنی طرف سے عبادات اور نماز کے طریقے اور نوافل کے طریقے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے، اصل سے ہٹ کر ہم نے نقل کو اپنا لیا، اصل کو پشت پوش ڈال دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ نے دسترخوان لگایا ہے قرآن کی صورت میں۔ جس بندے کا فرد و بشر کا جتنا جی چاہتا ہے وہ اس سے سیراب ہو لے، جی بھر کے حاصل کر لے، اس دسترخوان سے وہ میوے حاصل کر لے، فوائد حاصل کر لے۔ اور وہ بندہ جس کا دل قرآن کی محبت سے، قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سمجھانے سے خالی ہے، اس دل سے بڑھ کر برکت سے خالی کوئی دل نہیں ہے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں ہے، قرآن کا حصہ موجود نہیں ہے، اس کی تلاوت موجود نہیں ہے، اس پر عمل موجود نہیں ہے، فرماتے ہیں اس گھر سے بڑا بدبخت اور برکت سے خالی گھر کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم رمضان کے آخری لمحات کو قیمتی بنائیں۔ یہ آخری عشرہ ہے، اعتکاف والا عشرہ۔ جن احباب کے پاس وقت ہے بالخصوص کوشش کریں کہ وقت نکالیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، دنیا آخرت کی خیر و بھلائی کے لیے اللہ سے ڈھیروں دعائیں کریں، ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اور اسی میں ہی آخری عشرے کے آخری دنوں میں مسلمانوں پر ایک صدقۃ الفطر، وہ بھی فرض اور ضروری ہے۔ وقت کی نزاکت اس کو میں سمجھتا ہوں، بس آخری باتیں کر کے، صدقۃ الفطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر، کافروں پر نہیں، مسلمانوں پر اس کو فرض قرار دے دیا ہے۔ جو مالدار ہے چاہے غریب ہے، سب پر صدقہ فطر واجب ہے، فرض ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
جو صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے، اس کے کئی نام ہیں، میراث المفاتی میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کو صدقۃ الفطر، صدقۃ الصوم، صدقۃ الرمضان، اسی طرح زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الصوم، زکوٰۃ رمضان، یہ کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ فرض ہے، اس کے فرض ہونے پہ دلیل موجود ہے، اس کے فرض کے علاوہ اس کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں۔ ہر مسلمان چھوٹے بڑے پہ، امیر غریب پہ، سب پہ یہ صدقہ فرض اور ضروری ہے۔ جو سا من تمر او سا من شعیر او سا من بر او سا من زبیب، کئی طرح کے منقے سے، کھجور سے، جوں سے، گندم سے، جو جوار، باجرہ، مکئی، چاول، جو بھی اناج ہیں کھائے جاتے ہیں، سا من طعام، طعام میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں گندم ہے، جو ہے، باجرہ، جوار، مکئی، جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک سا ہمارے موجودہ اشاری نظام کے مطابق تقریباً 2.5 کلو کے قریب بنتا ہے۔ 2 کلو اور 400 غالباً 80 گرام، تو 2.5 کلو چند گرام کا فرق ہے، اندازاً 2.5 کلو۔ تو غلے کی صورت میں، اناج کی صورت میں جو ہم کھانا عام استعمال کرتے ہیں، ہمیں دینا چاہیے رمضان کے ان آخری دنوں میں، پہلے 2-3 رمضان، یا بھی دیا جا سکتا ہے، جتنا جلدی دے دیں۔ یہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ بچی، اس پر بھی صدقہ فطر دینا لازم ہے۔ اس کے ماں باپ بڑے جو ہیں، اس کے نگران، وہ اس کی طرف سے صدقہ فطر دے دے گی۔ غلاموں کا بھی صدقہ فطر مالکوں کے ذمہ ہے۔ ایسے غلام جو تنخواہ دار ہیں یا جو مزدوری اور دیہڑی کرتے ہیں، ان پہ لازم ہے، ان کا دوسرے جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں تنخواہ دیتے ہیں، ان پہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ صدقہ فطر کس لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے روزہ داروں کے لیے، طہارت کا، جو لغو اور بیہودہ اور فضول باتیں روزے کی حالت میں ہو جاتی ہیں، اور دوسرا مقصد تہمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، جو بھوکے پیاسے ہیں، جن کو ضرورت ہے۔ یہ صدقہ غرباء، یتامہ اور مساکین کا حق ہے، یہ ان تک پہنچانا چاہیے، ہر حال میں پہنچانا چاہیے۔ یہ امیر غریب سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول